بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین پاسمی یوٹیوب چینل، میں ہوں کوثر قائم خانی کراچی سے. ناظرین آج میں صبح کے وقت اس لیے انتخاب کیا کہ کل جو میں نے پروگرام کیا تھا، میں نے ایک چیز کا اظہار کیا تھا کہ پاکستان اس وقت دنیا کا ہب بنا ہوا ہے انٹرنیشنل پولیٹکس کا، اور دنیا کے امن کا دروازہ یہیں سے جاتا ہے. تو بڑا ریپڈ یہاں پر کام ہو رہا ہے، ریپڈ چینجز ہمیں دیکھنے کو ملیں گی. تو اس لیے کچھ اہم ایونٹس تھے جن کا کل کے پروگرام سے بھی لنک ہے، اور آنے والے وقت میں وہ کیا شیپ اپ کریں گے اور پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے ان خبروں کا کیا کردار ہوگا. تو میں نے اپروپریٹ سمجھا کہ میں آپ کے ساتھ ٹائملی یا ٹائم سے تھوڑا پہلے شیئر کر لوں. آج کے 2-3 بنیادی ٹاپک ہیں جن کے اوپر میں آپ سے اظہار خیال کرنا چاہتا ہوں. ایک تو لانگ اویٹڈ ایک سعودی فارن منسٹر کا وزٹ تھا، جو پچھلے ہمارے پرائم منسٹر کا سعودی عرب کا دورہ تھا. ایک مخصوص حالات کے اندر ایک حالات اچھے سے پھر تھوڑے چینج ہوئے، خرابی کی طرف گئے، اور اب وہ بالکل ماضی سے بھی بہت بہترین ہونے جا رہے ہیں. تو اس کانٹیکسٹ کے اندر آج سعودی فارن منسٹر کا وزٹ ہے، اس حوالے سے کچھ باتیں کرنی تھی. دوسرا افغانستان جو کہ ایک ہاٹ بیڈ ہے اس وقت اور گزشتہ کئی سالوں سے ہے، اور وہ ایک کئی سالوں کی جنگ اختتام پذیر ہوئی ہے، اور ایک والیٹیلٹی افغانستان اور سراؤنڈنگ میں نظر آ رہی ہے. اس حوالے سے کچھ چیزیں ہیں. اور تیسری اہم چیز جس کا کل بھی میں نے اظہار کیا تھا کہ کشمیر کے الیکشن ہوئے، ویزا ویز ہمارے 2 دن سے ہم دیکھ رہے بہت ایکسٹینسولی بات چیت ہو رہی ہے ہمارے کنونشنل میڈیا کے اوپر. میاں نواز شریف کی میٹنگ محب اللہ حمد کے ساتھ، اور پھر جو نون لیگ کے جو کینڈیڈیٹس تھے اور جو کمپین چلا رہی تھی مریم نواز شریف، ان کا جو سٹانس تھا کشمیر کے اندر، اس کے اثرات اور اس کی وجوہات، اس کے اوپر ہم بات کرنا چاہیں گے. اور آخر میں تھوڑا سا معیشت کے حوالے سے اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں جو پاسمی نے مارکیٹ دھیان کا حوالے سے جو ایک پروڈکٹ شروع کیا ہوا ہے، اس حوالے سے بھی ہلکی سی بات کریں گے. تو کمنگ آن ٹو فارن منسٹر سعودی عرب کے سعود الفیصل آئے ہیں، پہنچ چکے ہیں پاکستان میں. یہ ایک دن کا دورہ ہے، لیکن یہ بنیاد طے کرنے جا رہا ہے مستقبل میں پاکستان اور سعودی عرب کے جو روایتی ہمارے ایک برادرانہ اسلامی تعلقات ہیں، اب وہ کنورٹ ہونے جا رہے ہیں اکنامک انٹرسٹ کے ساتھ، اکنامک تعلقات کے حوالے سے. ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی جو فارن پالیسی رہی ہے، وہ گزشتہ 70-72 سال میں ایک ڈیفنس بیسڈ یا پروٹیکٹیو پالیسی رہی ہے، ڈیفنسو پالیسی رہی ہے. ہم نے کبھی بھی ایگریسو فارن پالیسی نہیں اپنائی. اب جب سے یہ نئی حکومت آئی ہے تو ایک بڑا چینج سٹانس ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان ہر فرنٹ کے اوپر، خواہ وہ کشمیر کا فرنٹ ہو، چاہے دوستوں کے ساتھ جو تعلقات ہیں، خواہ جیسے چائنا اور پاکستان کے تعلقات بہت کانکریٹ دیر پا تعلقات ہیں. اسی طرح سے سعودی عرب اور پاکستان ہمیشہ ایک بھائیوں والا لیکن ون سائیڈڈ بھائیوں والا رشتہ ہم نے نبھایا ہے. انفارچونیٹلی دوسری طرف سے اس طرح سے ریسیپروکیٹ نہیں کیا گیا. تو اس کا ہم نے بدمزگی دیکھی گزشتہ سال، جب فارن منسٹر پاکستان شاہ محمود قریشی نے ایک کشمیر کے حوالے سے، انڈین ایٹیچیوڈ کے حوالے سے OIC اور سعودی عرب سے کہا تھا بڑا اوپنلی. تو اس حوالے سے ایک حالات ہمارے آلموسٹ بریک اپ کی طرف چلے گئے تھے. تھریٹس آنے شروع ہو گئے تھے کہ 27 لاکھ پاکستانی جو وہاں کام کر رہے ہیں انہیں ریپیٹریٹ کر دیا جائے گا، اس طرح کی چیزیں. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان نہ جھکا، اور پرائم منسٹر عمران خان، ہماری فارن منسٹری اپنے موقف پر قائم رہی، اور اس کا نتیجہ ماشاءاللہ سے بہت مثبت نکلا. اور اب پہلے سے زیادہ مضبوط مستحکم حالات ہونے جا رہے ہیں، اور اکنامک امپیکٹ جو ہے
وہ بہت پازیٹیو پاکستان کے لیے، نہ صرف سعودی عرب کے اندر ملازمین کے حوالے سے، لیکن پاکستان کے اندر سعودی انویسٹمنٹ، گلف کی انویسٹمنٹ، اور جو 27 لاکھ پاکستانی وہاں کام کر رہے ہیں، 2030 ویژن جو سعودی عرب کا جو ڈیولپمنٹ کا ہے، اس کے اندر 1 کروڑ نوکریوں کی گنجائش ہے، اور اس کے اندر یہ کمٹمنٹ ہو چکی ہے پرائم منسٹر کے پچھلے وزٹ میں کہ زیادہ سے زیادہ شیئر وہ پاکستان کو ملنے جا رہے ہیں۔ تو یہ اس حوالے سے آج کا دورہ سعودی فارن منسٹر کا انتہائی اہمیت کا حامل دورہ ہے، اور سعودی عرب نے بالآخر یہ تسلیم کر لیا ہے کہ پاکستان ٹیسٹڈ فرینڈ ہے۔ مشکل ترین حالات میں ہم نے دیکھا کہ پچھلی امریکی حکومت سعودیز کو بہت سپورٹ کر رہی تھی، اور سعودی عرب یمن کے حالات، ایران کے ساتھ، لیکن پاکستان نے ایک موقف اپنا قائم رکھا، وہ یمن جنگ کے بھی خلاف تھا، اپنا نیوٹرل سٹانس رکھا، ایران اور سعودی عرب کے حالات کے حوالے سے بھی واضح پیغام دیا کہ ہم میڈیٹر بنیں گے دوستی بڑھانے میں، دونوں ملکوں کے تعلقات بہتر کرنے میں، کسی ایک کا کنفرنٹیشنل پارٹنر نہیں بنیں گے۔ تو اب اس کے فروٹ آنے شروع ہو گئے ہیں، اور سعودی عرب نے بھی ریئلائز کیا ہے کہ پاکستان دل سے ہر حالات میں، ناراضگی کے باوجود بھی، جب پریشر آیا جو بائیڈن کی گورنمنٹ آنے کے بعد، ٹرمپ کے جانے کے بعد، ایک نیا سٹانس امریکہ نے لیا، پابندیاں لگانی شروع کیا سعودی عرب کے اوپر، حالانکہ تلخ تعلقات تھے، اس کے باوجود پاکستان سعودی عرب کے ساتھ کھڑا رہا اپنے اصولی موقف پر، اور اس کا نتیجہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ عنقریب دیکھنے جا رہے ہیں۔ دوسری چیز، ہمارے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر معید یوسف صاحب وہ روانہ ہو گئے ہیں امریکہ، اور یہ ایک اہم میٹنگ ہونے جا رہی ہے۔ آپ کو جیسے پتہ ہے کہ افغانستان کے جو حالات ہیں وہ امریکہ کے حوالے سے 20 سال کی انویسٹمنٹ ہے، کھربوں ڈالر ان کے برباد ہو چکے ہیں، اور مورلی ایتھیکلی امریکہ کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، اور ایک شکست خوردہ فوج کی صورت میں امریکہ نے وڈرا کیا ہے۔ اب اس کو کوئی نہ کوئی ایک فیس سیونگ امریکہ کو چاہیے، اور سیکنڈلی وہ جو اس کا ڈومین ہے پوری دنیا کے اندر سنگولر ورلڈ پاور کے طور پہ وہ ڈیمینش ہو رہا ہے، اس کو کیسے مینٹین کیا جائے۔ نیکسٹ تھریٹ چائنا ہے، اس کو کیسے روکا جائے، اور چائنا کی جو سب سے بڑی اسٹرینتھ ہے وہ BRI ہے، اور پھر اس کا جو سب سے بڑا محور ہے وہ CPEC ہے۔ اس میں پاکستان کو کیسے چائنا سے دور رکھا جائے، اس حوالے سے ڈائریکٹلی انہوں نے ہر طرح سے آزما لیا، انڈائریکٹلی بھی پراکسی کے ذریعے، انڈیا کے پریشر کے ذریعے، افغانستان کے ذریعے ہر حربہ آزمایا ہے۔ ابھی عنقریب ازبکستان میں ایک میٹنگ ہوئی ہے ساؤتھ ایشیا اور سینٹرل ایشیا کے حوالے، تعلقات کے حوالے سے، اس کے اندر بھی امریکہ، حالانکہ اس کا کوئی رول نہیں تھا، لیکن وہ اپنی پریزنس یہاں رکھنا چاہتا تھا، اور ایک نیا گروپ بنا ہے جس میں ازبکستان، پاکستان، افغانستان اور امریکہ یہ شامل ہیں۔ اس سے پہلے ہمارے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اور امریکن ہم پلہ کی میٹنگ جنیوا میں ہو چکی تھی، اب اس کو کنکلوڈ کرنے جا رہے ہیں۔ امریکہ اپنے ہر ترپ کے پتے آزما رہا ہے، فرینڈلی پوسچر بھی دے رہا ہے اور ایگریشن بھی دکھا رہا ہے۔ پاکستان اپنی جگہ ثابت قدم ہے، جیسے میں نے کہا کہ اب پاکستان وہ دور سے نکل چکا ہے جب دنیا کھلے عام کہتی تھی کہ پاکستان کو ہم بالکل اکیلا کر دیں گے، دنیا میں کوئی حمایت کرنے والا نہیں ہوگا۔ آج الحمدللہ پاکستان کے ساتھ نہ صرف اس کے دوست کھڑے ہیں جو ماضی کے دشمن ہیں، وہ بھی ہاتھ میں ہاتھ ملا کر پاکستان کو اوپنلی پاکستان کی سپورٹ بھی کر رہے ہیں، اس کے موقف کی سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو آج پاکستان بہت ڈومینیٹنگ پوزیشن میں ہے، اور دیکھتے ہیں کہ اس میٹنگ کے، معید یوسف صاحب کی میٹنگ امریکہ میں کیا رزلٹ لے کر آتی ہے۔ ہم پر امید ہیں، اور پاکستان اپنے موقف پہ قائم رہا تو انشاءاللہ تعالی ہم امریکہ سے کوئی تعلقات خراب بھی نہیں کرنا چاہتے، یہ پاکستان کی اسٹیٹڈ پالیسی ہے۔ لیکن جو اہم چیز ہے کہ پاکستان کو 70-72 سال سے جیو پولیٹکس کے طور پہ دیکھا گیا، ہر ملک نے، دوستوں نے ہمیں آزمایا، ہمیں استعمال کیا، جیو اپنے مطلب ہوتے تھے تو ہمیں کچھ دانا پھینک دیتے تھے، استعمال کرتے تھے اور چلے جاتے تھے۔ اب پاکستان نے ایک اپنا نیا
فارن پالیسی سٹانس دیا ہے کہ پاکستان دنیا کے کسی بھی ملک سے ٹریٹ کرے گا، تعلقات رکھے گا، جیو اکنامکس بیسڈ کرے گا۔ معیشت کے حوالے سے اہم فیصلے لیے گئے ہیں اور اس کے اثرات بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہماری انڈسٹری، ہماری گروتھ، جی ڈی پی گروتھ، ہماری ایگریکلچر گروتھ، ہماری ایکسپورٹ، یہ سب انڈیکیٹر ہیں جو 3 سال کی جو محنت ہے وہ اب اس کے فروٹ آنے شروع ہو گئے۔ اگر اسی پیس سے ہم چلتے رہے تو انشاءاللہ تعالی پاکستان ان قریب ایک عزت دار قوم کے طور پہ ہر پاکستانی دنیا بھر میں اپنے آپ پہ فخر بھی کرے گا، اور ہماری معیشت جو ہے انشاءاللہ تعالی دنیا کی لیڈنگ معیشت میں شمار ہوگی۔ اب آخری چیز میں کہنا چاہوں گا افغانستان کے حوالے سے کہ کل میں نے ذکر کیا تھا کہ 46 افغان فوجی 5 افسروں سمیت انہوں نے پناہ طلب کی تھی پاکستان سے، اور پاکستان نے ان کی حکومت کے ساتھ مشورہ کرنے کے بعد فلی ان کو سپورٹ کیا، ان کو نہ صرف پناہ دی بلکہ ان کی طبی سہولیات، خوراک کی سہولیات فراہم کی، اور کل رات کو ان 46 فوجیوں کو افغانستان کے حوالے کر دیا گیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ نواں پاس بارڈر جو ہے یہ بارڈر پوسٹ ہے جو افغانستان کے صوبہ کنڑ اور ہمارے باجوڑ اور محمد ایجنسی کا بارڈر لائن ہے۔ یہ نواں پاس بارڈر اتفاق سے آج سے تقریباً 31 سال پہلے میں اس ایریے کا انچارج بھی رہا ہوں، تو یہ محمد ایجنسی کے زیر تسلط تھی اس وقت، اور محمد گڑھ سے یہ کمانڈ ہوتی تھی، اور باجوڑ کے ایجنسی کے ساتھ بارڈرنگ یہ اسٹیٹ ہے۔ چمرکنڈ اور چمرکنڈ سے اوپر نواں پاس ایک بہت خوبصورت مقام ہے۔ یہ کنڑ جو صوبہ ہے یہ تقریباً 87-88% پہاڑی صوبہ ہے اور بہت ڈیفیکلٹ صوبہ ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ گرمیوں کے اندر یہ ان کا سردار داؤد جب حکمران تھے تو انہوں نے بالکل بارڈر لائن سے بمشکل 300-400 گز کے فاصلے پر اپنا ایک پہاڑوں کے اوپر محل بنایا ہوا تھا جہاں پر وہ گرمیوں کی چھٹیاں بھی گزارنے آتے تھے، اور ابھی بھی وہ محل موجود ہے۔ تو کنڑ ایک صوبہ جہاں سے دریا کنڑ بھی گزرتا ہے، بہت اہم صوبہ ہے جو افغانستان کے مشرقی اور ہمارے محمد ایجنسی باجوڑ ایجنسی کا بارڈرنگ پروونس ہے۔ اس پوسٹ سے ان 40 افغان فوجیوں کو افغانستان کے حوالے کیا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ کل دوبارہ ٹریڈ شروع کر دیا ہے چمن بارڈر پہ، جو گزشتہ تقریباً 2 ہفتے سے بند تھا، کیونکہ ویش منڈی جو بارڈرنگ پوسٹ ہے چمن کے ساتھ اس پر طالبان کا کنٹرول تھا، اور یہ ایک جنگ چل رہی تھی اسپن بلدخ میں، اور ویش منڈی ٹوٹل ابھی بھی طالبان کے کنٹرول میں ہے، اسپن بلدخ بھی تقریباً طالبان کے کنٹرول میں، لیکن اس کے کنٹرول کے لیے ایک دوسرے پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ یہ صورتحال ہے۔ تو کل کاروباری حضرات کے دباؤ کی وجہ سے 12-13 دن کے بعد یہ ٹریڈ روٹ دوبارہ کھول دیا گیا ہے، لیکن اس کے اندر اہم چیز یہ ہے، یہ ایک تو پاکستان اور افغانستان کے حوالے سے 2nd لارجسٹ ٹریڈ روٹ ہے۔ خیبر پاس کے بعد چمن بارڈر جو ہے وہ 2nd لارجسٹ ٹریڈ ہوتا ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان، اور اس کا سارا ٹیکس کس کو جائے گا؟ طالبان کو جائے گا۔ تو یہ ایک اہم خبر تھی جو میں آپ کو شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ تقریباً بارڈرنگ ایریا جو چاہے وہ ایران کی طرف ہوں، تاجکستان کی طرف ہوں یا پاکستان کی طرف ہوں، زیادہ تر کے اوپر طالبان کا کنٹرول ہے، اور سارا ٹریڈ معیشت وہ طالبان کے ہاتھ میں آ گئی ہے۔ تو یہ اشرف غنی کے لیے مشکلات میں مزید اضافہ ہوگا۔ آخر میں مارکیٹ دھیان کے حوالے سے کل ہم نے جو مارکیٹ دھیان دیا تھا وہ بھی بہت کامیابی سے اسی طرح سے مارکیٹ چلی ہے۔ آج بھی حالانکہ کل مارکیٹ منفی میں بند ہوئی تھی، ہم نے اس کے باوجود مارکیٹ کھلنے سے آدھا گھنٹہ پہلے ہم نے اپنا واضح سٹینڈز دیا تھا کہ ہم بلش ہیں، پاکستان اسٹاک مارکیٹ انشاءاللہ تعالی پازیٹیو رہے گی، اور اگر کوئی مانیٹری پالیسی آج آنی ہے اس کا کوئی پریشر آئے گا بھی، لیکن اس کے فوراً بعد چند دنوں میں ہم ایک مثبت رجحان دیکھ رہے ہیں کہ اکانومی ہماری بہت اچھی جا رہی ہے، اور آل دا گڈ۔ اور میں یہ ضرور کہوں گا کہ زیادہ کوشش کریں عام انویسٹر کہ جو ویلیو شیئرز ہیں، بلو چپس ہیں، جو ڈیویڈنڈ پیئنگ شیئرز ہیں، ان کے اوپر فوکس کریں، کچرا شیئر کو تھوڑا سا اوائڈ کریں۔ تھینک یو ویری مچ، آل دا بیسٹ۔